بڑی دھواں دھار قسم کا پریس کانفرنس میں آپ کے اوپر احتجاج آیا کہ آپ کیوں آئے؟ تو کیوں گئے آپ سر؟ یہ دھواں دھار قسم کے جو ہے نا باتیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وقفے سے اس طرح کے یہ صاحب جو ہیں یہ فرماتے رہتے ہیں. میں کبھی بھی پہل نہیں کی، کبھی آج تک میں نے پہل نہیں کی، اور یہ ریکارڈ کریں آپ، نوٹ کریں آپ. مگر یہ صاحب جو ہیں یہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرماتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ میرا بڑا تہذیب سے جواب آتا ہے، میرے تمیز کے دائرے میں جواب آتا ہے، اور میں یوں ہی ہمیشہ جواب دیتا ہوں. آپ گئے کیوں تھے کیبنٹ میں؟ انہوں نے احتجاج کیا، کہتے ہیں 621F لگی ہوئی ہے، کیوں آئے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے قبل کیبنٹ میٹنگ میں جب ایگریکلچر کی دی بریفنگ کی جی کس کس شعبے میں کیا کام ہو رہا ہے ارباب شراب صاحب نے، تو اسد عمر صاحب نے کیا کہا کہ جی ایگریکلچر کے بارے میں تو ہمیں بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، آپ بے شک کسی کیبنٹ ممبر سے یہ پوچھ لیں. تو خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ آن ایئر ہیں سر. جی. تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا کیا ہو رہا ہے، جہانگیر ترین ایگریکلچر کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ ہے جس کو میں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور انہوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں وہ آگے بریف کریں کابینہ کو. اس طریقے سے مجھے بلایا گیا، اور میں نے اگلی کابینہ میٹنگ میں 2 گھنٹے کی بریفنگ دی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس بریفنگ کے اختتام میں اگر آپ کے ساتھ کوئی کیبنٹ ممبر بیٹھا ہوا ہے اسے آپ کنفرم کر لیں، پوری کابینہ نے اپنے ڈیسک بجا کے اپلاز کیا. کیونکہ میں ایک محنتی آدمی ہوں، میں اپنا سبجیکٹ سمجھتا ہوں، اور میں نے طریقے سے ایک کام کیا اور ایک منظم پلان بنا کے میں نے کابینہ کے سامنے بریف کیا. اب اس میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کو سٹیٹمنٹ سناؤں گا، پھر اس کے اوپر آپ سے جواب چاہوں گا، ایگزیکٹ ورڈز، اور اس کا پھر آپ سے رسپانس دکھائیے گا. جی 621F اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے. اور اگر 621F ہم پہ لاگو ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے. تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہی ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا. میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں. جب آپ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے فیصلے کی تصحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس بینچ کے سربراہ تھے. ترین صاحب، ایک تو آپ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے جو فیصلہ ہے اس کی توہین کر رہے ہیں، اور دوسرا پی ٹی آئی کا ورکر قبول نہیں کر رہا ہے اس کو. شاہ صاحب نے کہا سر وہ پی ٹی آئی کے ورکر کا جو آج رد عمل تھا ٹویٹر کے اوپر اور ہر طرف، وہ آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے اگر حساب کیا جائے تو 99% لوگ میرے حق میں بول رہے تھے، مگر میں یہ اس طرح کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتا. صرف میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا کہ میرا لیڈر ہے عمران خان. میں عمران خان کے ساتھ ہر قسم کے مسائل میں اوپر اونچ نیچ میں کھڑا رہا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اب اگر عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کابینہ کو بریف کریں زراعت کے بارے میں، تو آپ قریشی صاحب جو ہیں وہ جا کے عمران خان سے کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں. وہ کہیں جا کے ان سے خود ہی بات کریں. میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مجھے میرا لیڈر کہتا ہے آپ آئیں کابینہ میں بریف کریں، میں جا کے بریف کر دیتا ہوں. اب اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود جا کے سنبھالیں اس چیز کو، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ترین صاحب، میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ ٹرانسپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے. آپ نے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز آپ نے عمران خان کو لا کے بنی گالا دیے ہیں، اور وہ گلے میں ڈالا ہے اس کے وہ پی ٹی آئی کا فلیگ. یہ شاید کسی اور آپ کی باقی جماعت کو اکٹھے کر کے بھی اتنے کسی نے بندے پرووائڈ نہیں کیے پارٹی کو، جس سے اس کی حکومت سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی خاص طور پر بن پائی. تو آپ کی پارٹی آپ کو ڈمپ کر رہی؟ نہیں، بالکل بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے آج دیکھا ہے متعدد وفاقی وزراء، سیاسی اپنا صوبائی وزیر، مشیر، ورکر، تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین نے کچھ نہ کچھ پارٹی کے لیے کیا ہے. بٹ شاہ صاحب کو اللہ کرے کہ تھوڑا صبر آئے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے. ایک اور ایشو ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہم فواد چودھری سے پوچھیں. ویسے فواد چودھری بھی آپ کے حمایتی ہیں، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے آپ کے حق میں بول رہے تھے. یہ بھی
ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کی اکنامک سائڈ جو ہے حکومت کی وہ جل نہیں کر رہی. آپ کے نمبرز جو ہیں انفلیشن کے وہ 64 مہینے کی بلند ترین سطح پہ ہیں. آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, آپ کی فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی ٹیکس ریونیو میں 300 ارب سے زائد کا 9 ماہ میں شارٹ فال آ چکی ہے. تو ڈائریکشن آپ کی پرابلمٹک ہے. آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ کی انویسٹمنٹس بھی کم ہو گئی ہیں, اور آپ کی ایکسچینج ریٹ 140 کو 142 کو ٹچ کر رہی ہے. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, یہ تو فیلئر آف اکنامک اسٹریٹجی, یہ فیلئر ہے اس کی. میں بہت ہی ایک لمبی یہ کہانی ہے, تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. میں ہوں ایک ایکشن اورینٹڈ آدمی. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں فیصلے جلدی کرنے چاہیے اور ہمیں وقت پہ فیصلے کرنے چاہیے. جب آپ وقت پہ فیصلے نہیں کرتے اور آپ دیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا بیکاز میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اکنامکس کا, مگر یہ ہے کہ میں فیصلہ کرنے کا ایک ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ کرنا بہتر ہے ایک نہ فیصلہ کرنے سے. تو ہم تھوڑا سا ہم نے لمبا کر دیا اس چیز کو, ہمیں فیصلے کر کے آگے نکلنا چاہیے تھا, مگر اب انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. دیکھیں خان صاحب جو ہے نا بہت ہی ایک دور اندیش آدمی ہے, ویژنری آدمی ہے. اب ان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو سپورٹ کرے ان کو اس ویژن کو پریکٹیکل ریئلٹی میں. سر وہ ٹیم کہاں سے آئے گی یہ بھی تو بتائیے. یہ فوج چوہدری صاحب بتائیں گے سر, جو کابینہ کے ممبر ہیں. میں تو کابینہ کا ممبر نہیں ہوں. وقت بہت شکریہ آپ کا ترین صاحب.